الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت ایک ایسا موضوع ہے جو اسلامی تاریخ، دینی تربیت اور اخلاقی اقدار کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ عظیم ہستیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں پروان چڑھی اور اسلامی تعلیمات کا مکمل نمونہ بنے۔ صحابہ کرام کی تربیت کے طریقے، ان کے علمی و اخلاقی ترقی اور اسلام کی نشر و اشاعت میں ان کا کردار اسلامی معاشرت کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس سبق میں صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت کے مختلف پہلو کا جائزہ لیا جائے گا۔ نمبر 1 پر ہے تعلیم و تربیت کی بنیاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تربیت کی بنیاد تقوی، توحید اور اخلاص پر رکھی۔ اسلام نے بنیادی تعلیمات کا مقصد انسان کے دل و دماغ کو پاک کرنا، اس کے کردار کو بہتر بنانا اور قرآن کریم اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی تربیت کی بنیادی ذرائع ہے۔ قرآن کو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا خاصہ تھا۔ تمام انبیاء اور رسول نے اپنی محنتوں کا میدان قلوب کی اصلاح اور عقیدوں کو فساد کو بنایا اور اسی کے لیے اپنی زندگی کو کھپایا ہے، کیونکہ دل اور دماغ میں جمنے والا عقیدہ اسی کے صلاح و فساد کے محور پر سارے اعمال گردش کرتے ہیں۔ اس حقیقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا: الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، کہ بدن انسانی میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے جسے قلب دل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہ اگر درست ہو تو سارا نظام بدن صحیح اور لائن پر رہے گا، اگر وہ بگڑ جائے تو سارا ہی نظام بکھر جائے گا، درہم درہم ہو کر چوپٹ ہو جائے گا۔ اور آج دل کی اس حقیقت و اہمیت کو ہارٹ اٹیک یعنی دل کا دورہ جیسی سریع الاثر بیماری نے بہت اچھے طریقے سے اجاگر کیا ہے۔ اس حقیقت کو تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد کے ادوار میں صدیوں سے روحانی معالجین اور اطباء سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور تربیت کا طریقہ کار کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز مخصوص اور متاثر کن تھا۔ آپ انفرادی طور پر بھی صحابہ کرام کو تربیت دیتے تھے اور اجتماعات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دین کی بنیادی عقائد، احکام اور اخلاق کی تعلیم دیتے تھے، انہیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرماتے اور ان کی کردار سازی پر زور دیتے۔ اب تربیت کے طریقہ کار میں دو طریقے ہیں، ایک انفرادی تربیت اور ایک اجتماعی تربیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی توجہ سے ہر صحابی کی تربیت کی، ان کے مزاج اور حالات کے مطابق رہنمائی کی۔ مثال کے طور پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجتے وقت آپ نے انہیں عدل، انصاف اور حکمت کے اصول بتائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا شمار ان صحابہ میں ہوتا ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقہ اور علم دین میں خصوصی مہارت عطا فرمائی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کا گورنر اور قاضی بنا کر بھیجا تو انہیں مختلف ہدایات دی۔ آپ نے دریافت سے کیا: اے معاذ، اگر تمہارے پاس کوئی معاملہ آئے تو تم کس طرح فیصلہ کرو گے؟ معاذ نے جواب دیا: میں قرآن کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: اگر قرآن میں وہ مسئلہ نہ ملے تو کیا کرو گے؟ تو معاذ نے جواب دیا: سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ پھر آپ نے پوچھا: اگر سنت میں بھی نہ ملے تو پھر؟ حضرت معاذ نے کہا کہ پھر تمہیں اپنی اجتہاد سے فیصلہ کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے اس جواب پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا: اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے رسول کے قاصد کو بات سکھائی جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ اس واقعے سے حضرت معاذ کو نہ صرف شرعی فیصلوں میں رہنمائی ملی بلکہ اجتہاد کی اہمیت کا درس بھی ملا۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا شمار اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھیوں میں ہوتا ہے۔ ایک موقع پر جب صلح حدیبیہ کے موقع پر بعض صحابہ کے دل میں اس صلح کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے تو بکر نے اپنے صبر و حکمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کا ساتھ دیا اور صحابہ کو تسلی دی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کی صبر و استقامت کو سراہا۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی شخصیت میں نرمی اور شفقت کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط قوت ارادی بھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان کی اس خصوصیت کو سراہا
اور ان کے اندر یہ اعتماد پیدا کیا کہ مستقبل میں ایک بہترین رہنما بن سکے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تربیت کا اثر ان کی خلافت کے دور میں نمایاں طور پر نظر آیا، جہاں انہوں نے صبر، حکمت اور عدل سے خلافت کے امور انجام دیے۔ علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی اور داماد تھے۔ بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کی تربیت اپنے ساتھ کی اور انہیں اسلامی اصولوں اور آداب کا درس دیا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے علی، جب بھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو اللہ سے ڈرو اور انصاف سے کام لو۔ اس طرح خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں علم یعنی جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ اگلے دن یہ علم، یہ جھنڈا علی کو دیا گیا۔ اس موقع پر علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مثالی شجاعت کا مظاہرہ کیا اور خیبر فتح کیا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو انصاف، شجاعت اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی دینے کا درس دیا، جو ان کی زندگی کا حصہ بن گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ آپ کے چچا کے بیٹے یعنی چچا بھائی تھے۔ کم عمری میں اسلام قبول کرنے والے صحابہ میں سے تھے۔ ان کے والد حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بچپن ہی سے علمی جستجو رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی علمی تربیت پر خاص توجہ دی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اے اللہ، اسے دین کی سمجھ عطا فرما اور اسے تفسیر کا علم سکھا۔ یہ دعا عبداللہ ابن عباس کی زندگی میں ایک سنگ میل ثابت ہوئی۔ انہوں نے قرآن و حدیث، فقہ میں غیر معمولی مہارت حاصل کی اور ترجمان القرآن کہلائے، یعنی قرآن کے سب سے بڑے ترجمہ کرنے والے، سب سے بڑے تفسیر کے عالم کہلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انفرادی توجہ نے انہیں علم کا خزانہ بنا دیا اور ان کی تربیت نے انہیں بعد میں بڑے علماء میں شمار کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے مزاج میں قدرتی سختی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکمت اور نرمی کے اصولوں پر تربیت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت کے کار میں پہلے ایک انفرادی تربیت ہوئی، پھر اس کے بعد دوسرا طریقہ اجتماعی تربیت ہے کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی ایک تربیتی مرکز تھا، جہاں صحابہ کرام کو قرآن کی تفسیر، نماز کی ہدایت اور زندگی کے مسائل میں رہنمائی ملتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتماعی تربیت کے واقعات میں صحابہ کرام کے مختلف گروپوں کو دین کی تعلیم، عبادات، اخلاقیات اور معاشرتی اصول سکھانا شامل ہے۔ اجتماعی تربیت کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اسلام کے بنیادی اصولوں اور معاشرتی ذمہ داریوں کی تعلیم دی، جس نے اسلامی معاشرے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ یہاں ہم اس کے چند واقعات ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، صفہ کے چبوترے کی تربیت کے صفہ ایک چبوترا تھا جو مسجد نبوی میں بنایا گیا تھا، اور یہاں وہ صحابہ کرام رہتے تھے جو علم دین حاصل کرنا چاہتے تھے اور ان کے پاس کوئی خاص معاشی وسائل نہیں تھے، گزر بسر کے سامان نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ یہاں تشریف لاتے، قرآن، حدیث، فقہ کی تعلیم دیتے۔ یہاں قیام کرنے والے صحابہ کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، اور ان میں حضرت ابو ہریرہ جیسے جلیل القدر صحابہ بھی شامل ہے۔ اور اس چبوترے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ان صحابہ کو ایک مضبوط علمی بنیاد فراہم کی اور بعد میں یہ اصحاب اسلامی تعلیمات کو پھیلانے کا ذریعہ بنے۔ دوسرا کہ غزوہ بدر اسلام کا پہلا معرکہ تھا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی تربیت کے ذریعے صحابہ کو جنگی حکمت عملی، صبر، استقامت اور اتحاد کا درس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ کو سمجھایا کہ جنگ میں اسلامی اصولوں کے مطابق لڑنا اور کسی کو زیادتی یا ظلم سے بچانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی صف سیدھی کرائی، انہیں نفس و ضبط کے ساتھ عملی مظاہرہ سکھایا۔ اس اجتماعی تربیت نے صحابہ میں اتحاد، اخلاص اور اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا جذبہ پیدا کیا، جو غزوہ بدر میں کامیابی کا سبب بنا۔ اور اجتماعی دعا کا درس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ ایک مرتبہ مدینے میں قحط پڑا، جس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بارش کی دعا کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور اجتماعی دعائیں کرائی، جیسے نماز استسقاء۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا کہ مصیبت اور مشکلات کے وقت اجتماعی دعا کی اہمیت کیا ہے اور کس طرح اللہ سے عاجزی اور اخلاص کے ساتھ مدد طلب کرنی چاہیے۔ اس واقعے نے صحابہ کرام کو اجتماعی دعا اور عجز و انکسار کی تربیت ملی، جو امت کے لیے ایک عملی مثال ہے۔
اور صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اجتماعی تربیت کے ذریعے صحابہ کرام کو صبر و حکمت اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کا درس دیا۔ اس معاہدے کے بعد شرائط مسلمانوں کے حق میں نظر نہیں آتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صبر کی تلقین کی اور انہیں یقین دلایا کہ اس معاہدے کے درست نتائج مسلمانوں کے حق میں ہوں گے۔ بعد میں یہ صلح اسلامی فتوحات کے لیے سنگ میل ثابت ہوئی۔ اس تربیت نے صحابہ کو حکمت، تدبر اور صبر کی اہمیت سمجھنے میں مدد دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا، جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، تو حجۃ الوداع کا خطبہ اجتماعی تربیت کی بہترین مثال ہے، جس میں آپ نے لاکھوں مسلمانوں کو دین کی بنیادی اصول، معاشرتی عدل، حقوق و فرائض اور انسانیت کے احترام کا درس دیا۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت صرف تقوی میں ہے۔ اس خطبے میں حقوق نسواں، تجارت، وراثت اور اخلاقیات جیسے موضوعات پر بھی گفتگو کی گئی۔ یہ اجتماعی تربیت کا عظیم نمونہ تھا، جس نے اسلام کے اصولوں کو دنیا بھر میں پھیلایا اور صحابہ کرام کے ذریعے ان تعلیمات کو عملی طور پر نافذ کیا۔ ان واقعات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتماعی تربیت نے صحابہ کرام کو دین کے بنیادی اصولوں، معاشرتی اقدار اور اسلامی تعلیمات کی پیروی میں مضبوط بنایا۔ ان کے ذریعے اسلامی معاشرہ نہ صرف مضبوط ہوا، بلکہ اس تربیت نے آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بھی فراہم کیا ہے۔ اور ایک علمی تربیت فرمائی کہ علمی تربیت کا مقصد دینی اور دنیاوی علم کی ترویج تھا۔ صحابہ کرام نے مختلف علوم جیسے تفسیر، حدیث، فقہ اور زبان کے علم کو سیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھنے، لکھنے اور تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دی۔ اس کے ساتھ علمی معاملات میں سوالات کرنے اور تحقیق کرنے کا حوصلہ بھی دیا۔ اس کے بعد عملی تربیت فرمائی کہ عملی تربیت میں سب سے پہلے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی اہمیت اور طریقہ عملی طور پر سکھایا۔ آپ نے ہر عضو کو 3 بار دھویا، پھر فرمایا کہ میرا وضو کرنے کا طریقہ ہے، جو میرے اس طریقے پر وضو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے معاف کر دے گا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے ہر رکن کو مکمل اہتمام سے ادا کیا، جس سے صحابہ نے وضو کی اہمیت اور اس کے سنت طریقے کو عملی طور پر سیکھا۔ اس تربیت نے صحابہ کرام میں عبادات کے آداب اور طہارت کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے عملی طریقے کو صحابہ کرام کو بارہا سکھایا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے نماز ادا کی اور رکوع اور سجدہ اور قاعدہ اور قیام کے طریقے کو عملی طور پر سمجھا۔ نماز کے ہر حصے کو سنت کے مطابق ادا کرنے کا عملی مظاہرہ کر کے صحابہ کرام کو نماز کے تمام ارکان سکھائے۔ اس تربیت نے صحابہ کرام کو صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے کا سبق دیا، نماز میں خشوع و خضوع کو پیدا کیا۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اینٹیں اور مٹی اٹھا کر صحابہ کے ساتھ حصہ لیا۔ آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ جو شخص اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اس عمل سے صحابہ کرام نے یہ سیکھا کہ اپنے ہاتھوں سے محنت کرنا ایک عظیم عمل ہے اور معاشرتی خدمت میں شامل ہونا ایک دینی فریضہ ہے۔ اس عملی تربیت نے صحابہ کرام کو کام میں خود کفالت، مساوات اور باہمی تعاون کا سبق دیا۔ غزوہ خندق کے موقع پر خندق کے کھودنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کے ساتھ مل کر خندق کھودی اور انہیں جسمانی محنت اور مشکلات کا سامنا کرنے کی عملی تربیت دی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک ضرورت مند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ کے پاس کچھ نہ تھا، کیا آپ اسے دیں؟ تو آپ نے ایک صحابی سے قرض لے کر اس شخص کو عطا فرمایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرض ادا کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اس عمل کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سخاوت، ایثار اور محتاجوں کی مدد کا عملی درس دیا۔ آپ کی سخاوت اور حسن سلوک نے صحابہ کو عملی طور پر سکھایا کہ دوسروں کی مدد کی جائے، آگے بڑھنا کتنا اہم ہے، اور انہیں بھی یہ سکھایا کہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی دینی بھی چاہیے۔
اخلاقی تربیت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بڑا حصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صبر و شکر، عفو و درگزر، معافی، عدل، تقوی، حیا اور عاجزی جیسے اعلیٰ صفات اپنانے کی ہدایت دی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، 10 سال تک آپ کی خدمت میں رہے۔ انس نے بیان کیا کہ ان 10 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انہیں ڈانٹا نہیں اور نہ ہی کسی بات پر غصہ کیا۔ ایک مرتبہ انس رضی اللہ عنہ کسی کام کو بھول گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے ان کی غلطی کو نظر انداز کر دیا اور فرمایا، اے انس، اگر تمہیں تکلیف ہو تو کہو، اگر تمہاری غلطی ہو تو اللہ سے معافی مانگو۔ اس واقعے سے صحابہ کو یہ سبق ملا کہ اعلیٰ اخلاق میں بردباری اور شفقت شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی تربیت کے ذریعے ملازمین یا چھوٹوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا بھی سکھایا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام کے لیے طائف تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی کی اور آپ پر پتھر پھینکے۔ اس موقع پر فرشتے نے آ کر عرض کی کہ اگر آپ چاہیں تو ان لوگوں پر پہاڑ الٹ دو، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی اولاد کو ہدایت عطا فرمائے اور انہیں مسلمان بنائے۔ یہ واقعہ اعلیٰ اخلاق، صبر و معافی کے عملی نمونے کا مظہر ہے۔ اس سے صحابہ نے یہ سیکھا کہ ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں بلکہ دعا، حکمت اور صبر سے دینا چاہیے۔ ایک مرتبہ کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم یعنی تم پر موت ہو کہہ کر آپ کا مذاق اڑانے کی کوشش کی تو عائشہ کو اس میں غصہ آیا۔ انہوں نے سختی سے جواب دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نرمی سے منع کیا اور فرمایا، اے عائشہ، نرمی اختیار کرو کیونکہ اللہ ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ اس واقعے سے صحابہ اور ازواج مطہرات نے سیکھا کہ نرمی اور بردباری سے حالات کا سامنا کرنا چاہیے۔ یہ درس کہ ان کے کردار میں نرمی اور شفقت کو برداشت کو شامل کرنے میں اہم ثابت ہوا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت طلب کی تو آپ نے فرمایا کہ غصہ نہ کرو۔ اس نے بار بار پوچھا تو ہر بار آپ نے یہی جواب دیا کہ غصہ نہ کرو۔ اس جواب سے صحابہ کو یہ سبق ملا کہ غصہ انسانی کمزوری میں سے ہے اور اس پر قابو پانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک اور واقعے میں ایک شخص نے کسی بات پر غصے میں آ کر چیخنا شروع کیا تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے غصے کو روک لے اللہ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ ان واقعات سے صحابہ نے سمجھا کہ غصے پر قابو رکھنا ایک اعلیٰ اخلاقی صفت ہے، اس سے معاشرت میں خوش اخلاقی اور امن کا پیغام ہوتا ہے۔ ہم اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے مختصر کرتے ہوئے کہ طویل سے طویل ہوتی جا رہی ہے، اس لیے چند اہم پہلو پر گفتگو ڈال کر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت کی کہ جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے صحابہ کے اندر ایسے اوصاف ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے کیا اصول تھے؟ تو نمبر 1، تعلیم و تربیت کی بنیاد آپ کی توحید، تقوی اور اخلاص پر رکھی گئی تھی کہ توحید اور تقوی کا تعلق دل و دماغ سے ہے۔ اگر کسی کا دل صحیح سالم ہو گیا تو اس کا تمام بدن صحیح سالم ہو گیا، کیونکہ زندگی کا تمام شعبے، زندگی کا ہر طریقہ کار دل و دماغ کے محور کے ارد گرد گھومتا ہے۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت کے طریقے کیا تھے؟ تو ایک انفرادی تربیت تھی اور ایک اجتماعی تربیت تھی، اور اس کے ساتھ آپ نے عملی علمی تربیت بھی کی اور عملی تربیت کر کے بھی بتایا اور اخلاقی تربیت بھی کا سبق بھی دیا جس کے واقعات ہم نے پڑھے۔ اور نمبر 5 پر جہاد و قربانی کا جذبہ کہ صحابہ اکرام کی تربیت میں جہاد، قربانی اور اسلامی اقدار کے دفاع کا جذبہ شامل تھا۔ غزوات میں صحابہ کی شرکت نے ان میں بہادری، جرأت اور اللہ کی رضا کے لیے ہر قربانی دینے کا عزم پیدا کیا۔ ان میں ہر خالد بن ولید، ہر علی، ہر حمزہ جیسے صحابہ نے میدان جنگ میں اسلام کی سربلندی کے لیے عظیم قربانیاں دی۔ صحابہ کی تعلیم و تربیت کے اثرات یہ کہ صحابہ کی تربیت کا اثر اسلامی معاشرے کی تشکیل اور اسلامی تہذیب کے فروغ میں بہت نمایاں رہا۔ ان کی قربانیاں اور عملی نمونہ اسلام کی ترقی میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت عمر کی خلافت میں اسلامی حکومت کے اصولوں کا نفاذ کہ حضرت عمر نے اپنی خلافت کے دوران، اپنی حکومت کے دوران حکومت کے بہت سے اصولوں کو نافذ کیا جو آج بھی نافذ ہے، آج بھی چل رہے ہیں، جیسے کہ ڈاک کا انجام، ڈاک کا نظام اور پولیس وغیرہ کا نظام یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایجاد کردہ ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے قرآن کے نسخے کے انتظام اور علی رضی اللہ عنہ کی فراست ان کی تربیت کا عملی نتیجہ ہے۔
صحابہ اکرام کی تعلیم و تربیت اسلامی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک اعلیٰ اخلاقی و عملی نمونہ بنا کر امت مسلمہ کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنایا۔ ان کی تربیت کا یہ سلسلہ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے کردار اور اعمال کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان کی قربانیاں، عزم اور دین کے لیے بے لوث جد و جہد ایک بہترین انسان اور حقیقی مسلمان بننے کی ترغیب دیتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔